الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارا بیان آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر نہیں کے اندر یہی چیز کا بیان چل رہا تھا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہوتی ہے وہ مشروع یعنی جائز ہو کر برقرار رہتی ہے. اگر کوئی اس کو کر لے تو اس کو کرنے کی وجہ سے وہ فعل کیا ہو جاتا ہے اور اس پر احکام بھی مرتب ہو جایا کرتے ہیں. صحیح ہے. اب یہاں سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں. کل تو یہی ہو چکا تھا صوم کا تعلق صوم میں اور نماز اوقات مکروہ میں پڑھنے کے تعلق سے. فرماتے ومن حاضن نو، اور اسی نو سے، کس نو سے؟ جس میں نہیں وارد ہو کسی معنی کی وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی نو سے. یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ہے روز وتی کرنا، کیا ہے وتی کرنا؟ یہ فعل حصی ہے کہ نہیں ہے؟ فعل حصی ہے. جب فعل حصی ہے تو یہ قبیل عینی ہونے کا تقاضا کرتا ہے. قبیل عینی ہی ہونے کا تقاضا کرتا ہے. لہذا یہ مشروع ہو کر بالکل برقرار رہنا ہی چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت حیض میں وتی کر لی تو مشروع ہو کر برقرار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کر لے تو اس پر احکام مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مرتب ہوں گے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں نہ تو یہ اصل کے اعتبار سے نہ وصف کے اعتبار سے، کیونکہ وصف وہ کیا ہے؟ وتی فعل حصی ہے. حالانکہ یہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہو کر برقرار ہے. حالانکہ فعل حصی مشروع ہو کر برقرار نہیں رہتا ہے. تو پھر اس سے احکام بھی ثابت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی فعل حصی ہو، کوئی کیا ہو؟ فعل حصی ہو، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے جو اس بات کو دلالت کرے کہ یہ جو ہے غیر کبھی لغیر ہی ہے، جو اس بات پر دلالت کرے کہ وہ کبھی لغیر ہی ہے، تو وہ اس کو مستثنیٰ کر لیا جائے گا اور اس پر جو ہے وہ افعال شرعیہ کے کبھی لغیری ہونے کا کیا حکم وارد کریں گے اس پر. تو یہ جز سے، یہ جز کیا ہے؟ مستثنیٰ اس سے. حصی ہونے کے باوجود کیا یہ کبھی لغیری ہے. کیوں؟ یہاں دلیل موجود ہے کہ نہیں جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اذا، تکلیف، گندگی کی وجہ سے ہے. حالت حیض میں وتی نہ کرے، کیا ہے وہ؟ لہذا وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ جیسے پہلے مشروع تھی ویسے ہی پھر جائز رہی. ومن حاضن نو، اور اسی نو سے وتی الحائض، حائضہ عورت سے وتی کرنا ہے. اگرچہ یہ افعال حصیہ میں سے ہے. فإن النہی عن قربانها باعتبار الاعضاء، کیونکہ اس سے قریب ہونے سے نہیں، کیونکہ اس سے قریب ہونے سے نہیں، یہ گندگی کے اعتبار سے. کہاں کے اعتبار سے؟ گندگی کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دو قل هو اذن، وہ ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے حالت حیض میں کیا رہو؟ جدا رہو. تو دیکھیں یہاں ایک نص وارد ہوئی جو اس بات کو دلالت کر رہی تھی کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے فعل حصی ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہے قبیل عینی ہونے کے خلاف ایک دلیل قائم ہو گئی جو بتاتی ہے کہ یہ قبیل غیری ہوگا. تو لہذا اس پر جو ہے فعل مشروع ہوگا نہیں کے بعد احکام اس کے ذریعے ثابت ہو جائیں گے. کیونکہ حالت حیض میں وتی کرنا اگرچہ فعل حصی ہے لیکن منہی عنہ کس کی وجہ سے؟ اذا کی وجہ سے. تو جیسے ہی اذا چلی جائے تو کیا ہو جائے گی؟ وتی جائز ہو جائے گی. تو یہ حرام لعینی ہی نہیں ہوگا بلکہ کون ہو جائے گا؟ تو گویا کہ یہ قسم اول کے حکم سے مستثنیٰ ہو گیا. قسم اول افعال حصیہ کے حکم میں مستثنیٰ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے حالت حیض میں جدا رہو. اب آگے فرماتے ہیں ولا تقربوہن، اور ان سے قریب نہ ہو حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. یعنی کب ہو جائیں؟ جب ان کا حیض مکمل ختم ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائیں تو قریب ہو.
اب فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ حائضہ سے وطی کرنا یہ منہی عنہ ہے اذا کی وجہ سے۔ ہم نے کہا کہ یترتب الاحکام علی ھذا الوطی، کہ اس جو ہے وطی پر احکام مرتب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس حالت حیض میں عورت سے وطی کر لے تو اس وطی کی بنیاد پر کیا ہوتے ہیں؟ احکام ثابت ہو جاتے ہیں، احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ فیثبت باحسان الواتی، تو اس وطی کے ذریعے سے وطی کرنے والا کا محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جالتے جیسے حالت حیض کے علاوہ میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے وطی کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ محسن بن گیا۔ اب اگر وہ کسی عورت سے زنا کر لے تو اس پر بتائیے رجم کا حکم لگایا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے؟ رجم کا حکم لگایا جائے گا۔ تو ایسی ہی حالت حیض میں بھی اگر وطی کر لی اپنی بیوی سے، اب اگر کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس پر رجم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی غیر محسن ہے اس لیے تو حالت حیض میں وطی کی ہے۔ حالت حیض میں وطی کی ہے لیکن اس پر حکم کون سا لگ گیا؟ محسن ہونے کا۔ سمجھ آگے نہیں؟ تو اس کے ذریعے سے وطی کا جو ہوگا وہ محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ وَتَحَلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور عورت جو ہے وہ دوسرے شوہر کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ شوہر اول کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مثلا جس طرح سے اگر کسی نے اپنی عورت کو 3 طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اب وہ کسی سے دوسرے سے نکاح کرا دیا، اب وہ حالت حیض کے علاوہ میں اگر وہ وطی کر کے طلاق دے تو بتائیے کہ وہ حلالہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، شوہر اول کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے گی۔ ایسی ہی حالت حیض میں اگر اس نے اس سے وطی کر لی اور طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد کیا ہو گیا؟ حلالہ مان لیا گیا اور شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ کہا گیا کہ حالت حیض میں وطی نہ کرو۔ اب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، اگر وہ کسی دوسرے سے نکاح کراتا اور وہ وطی کرتا حالت حیض کے علاوہ میں اور طلاق دیتا تو یہ حلالہ کرنے والا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ شوہر اول کے لیے حلال ہو جاتی۔ ایسے ہی اس نے جو ہے حالت طہر میں وطی نہ کرنے کے بعد اس نے دوسرے سے نکاح کروایا، اب اس نے جو ہے حالت حیض میں ہی حلالے کی وطی کر لی، تو اب حالت حیض میں وطی کرنے کی وجہ سے یہ حکم مرتب ہو جائے گا اس پر، اور اگر یہ طلاق سے بعد تو کہیں گے کہ یہ نے حلالہ کر دیا۔ یعنی یہ حلالہ کرنے والا مانا جائے گا کہ حکم مرتب ہو گیا اس پر۔ تو دیکھیے احکام شرعیہ منہی عنہ کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اگر کسی نے بالفرض انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ 3 طلاق دینے کے بعد نکاح کر دیا فلاں سے، اب فلاں سے نکاح کرنے کے بعد اگر یہ جو ہے طہر میں یہ وطی کرتے اس سے تو کیا کہتے ہیں؟ عورت حلال ہو جاتی ہے ان کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حالت حیض میں وطی کی تو اور پھر طلاق دی، تو بتائیے حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی ان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ منہی عنہ کے بعد کیا رہتے ہیں؟ مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں۔ سمجھ آگے نہیں؟ فیثبت باحسان الواتی، تو اس کے ذریعے سے واتی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور عورت جو ہے جس کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ورنہ 2 طلاق سے تھوڑی حلال ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفْقَةِ، اور اسی کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ مہر کا حکم ثابت ہو جائے گا، عدت کا حکم ثابت ہوگا، نفقے کا حکم ثابت ہوگا۔ یعنی دیکھیں اگر وہاں کہا کہ اگر کوئی مسلمان آزاد ہے، عاقل بالغ ہے، اور اگر کسی نے اس عورت سے دخول کر لیا تو اگر حائضہ سے وطی کی تو محسن ہو جائے گا، جیسا کہ اگر وہ حالت حیض کے علاوہ میں وطی کرتا تو وہ زنا کرتا تو اس کے بعد اس پر کیا ہوتی؟ حد رجم جاری ہوتی، نہ کہ کوڑا مارے جاتے، ایسی اس پر ہوگا۔ اسی طرح عورت کو 3 طلاق دے دی، آپ فرماتے ہیں مہر واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی دوسری عورت سے کسی سے نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد غیر طہر کے اندر اسے کیا کر لے؟ وطی کر لے، اب طلاق دے دے، طلاق دینے کی وجہ سے عورت کیا ہوگی؟ اگر مہر متعین تھا تو پورے مہر کی حقدار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ہوگی؟ عدت گزارے گی، وہ حالت حیض کے علاوہ میں اگر طلاق دی تھی عدت گزارے گی تو عدت لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ موتوا ہے۔ نفقہ لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا عدت پر؟ شوہر پر ہوگا۔ ایسے ہی یہ حالت حیض میں اس نے کیا کر لی، اس سے عورت سے وطی کر لی، اور وطی کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی، تو آپ کہتے ہیں مہر بھی لازم ہوگا شوہر پر، عدت عورت پر لازم ہوگی، اور عدت کے زمانے میں جتنے دن تک عدت رہی وہ نفقہ بھی شوہر پر لازم ہوگا۔ صحیح ہے نہیں؟ وَيَثْبُتُ بھی، اور اسی کے ذریعے سے یعنی حائضہ سے وطی کرنے کے ذریعے سے حکم المہر کاملا، کامل مہر کا حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا۔ والعدت، اور عورت پر عدت لازم ہو جائے گی کیونکہ موتوا ہو چکی ہے۔ والنفقہ، اور شوہر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عورت کے لیے نفقہ لازم ہو جائے گا، کیوں ہوتا؟ کیونکہ اس نے جو ہے بضع پیش کر دیا تھا اسے، اور اس کی وجہ سے وہ نفقے کی بھی مستحق ہو جائے گی۔ عدت گزارے گی تو وہ نفقے کی بھی مستحق ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ عدت کے زمانے میں نفقہ بھی شوہر پر لازم ہوتا ہے، تو لہذا حالت حیض میں وطی کرنے کی وجہ سے سارے احکام مرتب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو منہی عنہ ہو کر مشروع برقرار رہتا ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ امتنعت عن التمکین لأجل الصداق کانت ناشدۃ عندہما، یہ ایک طرح سے یہاں بیان فرما رہے ہیں، اگر کوئی عورت جو ہے پہلی مرتبہ قدرت دے چکی تھی اپنے پر شوہر کو، اب کیا کی؟ اب اگر دوسری مرتبہ وہ جو ہے قدرت دینے سے روک دے، وطی نہ کرائیں، تو کہتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ وطی نہ کرائے گی تو وہ نافرمان کہلائے گی، اور وہ نفقے کی بھی مستحق نہیں ہوگی، کیونکہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ قدرت دے دی ہے اس نے، اب دوسری مرتبہ کیا ہے وہ قدرت دینے سے روک رہی ہے مہر کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ وہ نافرمان کہلائے گی، اور نافرمان نفقے کی مستحق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو، چاہے وہ حالت حیض ہو چاہے حالت غیر حیض، اگرچہ وہ دے چکی تھی قدرت اپنے اوپر، لیکن اپنے حق کی وجہ سے وہ رک جائیں، اس وقت تک قدرت نہیں دوں گے جب تک میرا مہر مجھے ادا نہیں کرو گے، تو ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ مرتب ہوں گے اور وہ نفقے کی مستحق ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہاں، حالت جس طرح سے وہ حالت حیض کے علاوہ میں وطی کرانے سے رک جائیں، ایسے ہی جو ہے وطی کرنے سے، وطی پر قدرت دینے سے رک جائے تو احکام شریعت وطی پر مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ منی عنہ ہے۔ کیا ہے؟ تو کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ امتنعت عن التمکین، اور اگر جو ہے رک جائے قدرت دینے سے، کیا ہے؟ باز آ جائے قدرت دینے سے اپنے اوپر، لِأَجَلِ الصِّدَاقِ، مہر کی وجہ سے، مہر نہیں دے رہا شوہر، کہ نہیں جب تک مہر نہیں ملے گا تب تک جو ہے قدرت نہیں دوں گی، تو اگر عورت رک جائے قدرت دینے سے مہر کی وجہ سے، کانت ناشزۃ عندہما، صاحبین کے نزدیک کیا ہوگی؟ وہ عورت نافرمان کہلائے گی، اور فلا تستحق النفقہ، تو وہ نفقے کی بھی مستحق نہیں ہوگی، نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ عند ابی حنیفہ تستحق النفقہ، اور امام اعظم کے نزدیک کیا ہوگی؟ وہ نفقے کی مستحق ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ وحرمۃ الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے احکام، حکم شرعی ایک نعمت ہے۔ کیا ہے؟ حکم شرعی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا حصول ایک گناہ کے ذریعے آپ کرا رہے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لہذا احکام نہیں ثابت ہو سکتے، ایک حرام کام کر کے نعمت کا حصول کرا رہے ہیں آپ، حالت حیض میں وطی کرا کر کے، اور حکم شرعی دے رہے ہیں اس پر۔ کیا حکم شرعی دے رہا ہے؟ یہ ہو جانا، یہ مسئلہ ہو جانا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وطی جو ہے اس صورت میں حرام ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ احکام شرعیہ کیسے درست ہو جائیں گے؟ سبب بننا احکام شرعیہ کے لیے، کیونکہ حکم شرعی ایک نعمت ہے اور کرامت ہے، لہذا حرام اور معصیت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فعل کا حرام ہونا کیا ہے؟ احکام شرعی جو ہے نعمت ہے، اور گناہوں کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ احکام فعل حرام ہونا یہ احکام شرعی کو ثابت کرنے کو مانے نہیں ہے۔ کیا ہونا؟
فعل کا حرام ہونا یہ احکام شرعی کے ثبوت کے منافی نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اب دیکھیں یہاں پر سارے مسائل بیان کر رہے ہیں اس پر. وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ فعل کا حرام ہونا احکام کو ثابت کرنے کے منافی نہیں ہے، بلکہ حرام ہونے کے باوجود کیا ہو جائے گا؟ احکام ثابت ہو جائیں گے. جیسے کہ کیا ہوتے ہیں؟ کا احکام الوجود والصحہ، جیسے کہ صحیح ہونے کی حالت میں احکام کیا ہو جاتے ہیں؟ صحیح ہو جاتے ہیں. ارے حالت حیض کے علاوہ میں اگر وطی کرے تو احکام ثابت ہوتے ہیں، ایسی حالت حیض میں بھی کرے گا تب بھی کیا ہو جائیں گے؟ احکام ثابت ہو جائیں گے. اب فرماتے ہیں جیسے حالت حیض میں وطی کرنا اگرچہ حرام ہے لیکن کیا ہے؟ اس سے احکام شرعیہ کیا ہو جائیں گے؟ ثابت ہو جائیں گے. مثلا کہتے ہیں کا طلاق الحائض، جیسے کہ حائضہ کو طلاق دینا یہ جو ہے ممنوع ہے، منع کیا گیا حالت حیض میں طلاق نہ دو، لیکن اگر کوئی طلاق دے تو کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. اب طلاق واقع ہو جائے گی تو اس پر حکم شرعی واقع ہوا، لہذا وہ عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی. یہ حکم شرعی ہوا، دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. صحیح ہے نہیں؟ عدت واجب ہوگی عورت پر. یہ سارے تمام احکام ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تمام احکام اور کسی چیز کا حرام ہونا فعل کا یہ احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے. کا طلاق الحائض، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا. والوضوء بالمیاہ المغصوبہ، اور غصب کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا. غصب کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا، کہ دیکھیے غصب کیے ہوئے پانی سے جو ہے وضو کرنا اگرچہ حرام ہے لیکن اس پر جو ہے احکام مرتب ہو جائیں گے. وضو اس کا صحیح ہو جائے گا، نماز پڑھے گا تو نماز بھی ہو جائے گی، قرآن چھوئے گا تو قرآن کو ہاتھ لگانا بھی صحیح ہوگا، سب صحیح ہوں گے. لیکن کیا ہے؟ یہ گناہ ہے کہ گائے کا پانی چھو کر کے لا کر رکھا تھا فلٹر، اس سے وضو کر لیا ہم نے. تو کہہ رہے ہیں والوضوء بالمیاہ المغصوبہ، احکام مرتب ہو جائیں گے اس پر، نماز مباح ہو جائے گی اور قرآن کو چھونا بھی صحیح ہو جائے گا. تو وضو جیسے کہ غصب کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا. والاصطیاد بقوس مغصوبہ، اور چھینے ہوئے غصب کیے ہوئے کمان سے تیر سے کیا کرنا؟ شکار کرنا. پکڑ کے لیا، مار دیا، چھین لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ حرام ہے، غیر کے چھینے ہوئے سے حرام، لیکن کیا اس پر احکام شرعیہ مرتب ہو جائیں گے؟ کیا احکام شرعیہ؟ جانور حلال ہو جائے گا، کھانا صحیح ہوگا، اس کا ملک کا فائدہ دے گا. کس کی ملک کا؟ جس نے مارا اسی کی ملک کا لائے گا، اگرچہ چھین کر کے مارا اس نے کسی نے تیر. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں والاصطیاد بقوس مغصوبہ، اور غصب کیے ہوئے تیر سے شکار کرنا. والذبح بسکین مغصوبہ، اور چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنا. کیا ہے؟ چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنا اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اس پر احکام مرتب ہو جائیں گے، اور وہ جانور اگر جس کو ذبح کیا گیا وہ ذبح ہوا مانا جائے گا، اس کا کھانا صحیح ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ والذبح بسکین مغصوبہ، اور چھینی ہوئی چھری سے کیا کرنا؟ ذبح کرنا. والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اور غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا. غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اس پر کیا احکام مرتب ہو جائیں گے، یعنی کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ لیکن مکروہ ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ تکرہو بقبن، ایسے مکروہ ہوگا ایسے قب کی وجہ سے جو اس سے متصل ہے. اچھا، یہاں ایک تھوڑا سا فرق بیان کر رہا ہے کہ حالت حیض میں اگر کوئی وطی کرتا ہے تو وہاں پر حرام ہوتا ہے، اور یہاں ارض مغصوبہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہوتا ہے. حالانکہ ان معنی دونوں میں دیکھیں قبی ہے اور وہاں پر ازا تھا، اور یہاں غیر کے حق کو مشغول رکھنا ہے. غیر کے حق کو مشغول رکھنا ہے. صحیح ہے نہیں؟ غیر کا بھائی کھیت تھا اس کو مشغول رکھ لیا آپ نے. اب کہتے ہیں کہ قیاس تو جو ہے حائضہ کی وطی کے بھی مکروہ ہونے کا تقاضا کرتا تھا. حائضہ عورت سے بھی اگر وطی کی جائے تو وہاں پر بھی تقاضا، مگر وہاں حرمت اجماع سے ثابت ہے. کیا ہے؟ یا نص سے ثابت ہے خلاف قیاس فاعتزلوا النساء فی المحیض. صحیح ہے نہیں؟
اس لیے وہاں کیا رہے گا؟ حرام رہے گا، اور یہاں اجماع وغیرہ سے نہیں ہے تو اس لیے کیا رہے گا؟ یہ مکروہ رہے گا۔ سمجھ میں آیا دونوں میں کہ حالت کسی کی زمین میں مغصوبہ میں جو ہے نماز پڑھ لی تو وہ مکروہ ہوگا اور وہاں حرام ہو جا رہا ہے، حالانکہ کبھی ہے، لیکن وہاں کیا اجماع سے ثابت ہے یا خلاف قیاس ثابت ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں اور اسی پر احکام مرتب ہو رہے ہیں کہ احکام شریعہ مرتب ہوتے ہیں کس کے باوجود؟ منی انہو کے باوجود۔ فرماتے ہیں والبیع فی وقت النداء، وقت ندا کیا ہے؟ بیع کرنا کیا ہے؟ وقت ندا منع کیا گیا نا، کون سے وقت ندا؟ نماز جمعہ کی ندا ہو گئی تو وہاں پر کیا گیا؟ منع کیا گیا کہ بیع نہ کی جائے، حرام لغیر ہی ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر احکام مرتب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ یعنی خریدنے والے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور بیچنے والے کے لیے پیسہ ثابت ہو جائے گا، اور اس میں جو اس کا خریدنے والے کا اس میں تصرف کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ بیع بھی وقت النداء، اور وقت ندا میں بیع کرنا، فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات، ان تمام تصرفات پر کیا ہوتے جاتے ہیں؟ حکم شرعی کیا ہو جاتے ہیں؟ مرتب ہو جاتے ہیں، مع استعمال یا علی الحرمت، حالانکہ ان کے حرمت پر مشتمل ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کی حرمت پر، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اچھا نہیں نہیں ہو پایا، چلیں اگلے گھنٹے میں اس کو کر دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔